جو خبریں ہیں آج وہ پولیٹیکل لیگل مکسڈ خبریں ہیں. اٹک جیل کے اندر جو کچھ ہوا، عدالت، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب قوانین کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ آج جاری رہی اور کل بھی اس کی اب سماعت ہوگی. کل ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے، ریویو پٹیشن الیکشن کمیشن کی پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کے حوالے سے. اور اسی بیچوں بیچ خبر آئی کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو جب تھوڑا سا مزید اس کو کھول کے دیکھا تو پتہ چلا وہ انڈیا جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے راستے میں پاکستان قیام 4-5 گھنٹے، اور انڈیا تو وہ 2-3 دن رہیں گے اور یہاں پر وہ 4-5 گھنٹے رہیں گے. لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ٹچ ڈاؤن کریں پاکستان میں بھی، کیونکہ اگر وہ صرف انڈیا جاتے اور پاکستان نہ آتے تو اس کا بڑا ایک غلط میسج جاتا. بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے. ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہ کہانی بہت پرانی ہے جس میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا. ابھی بھی جو ہمارے جو پیسے چاہیے تھے ہمیں IMF کی ڈیل کے لیے، وہ بھی سعودی عرب بھی ان ہمارے دوست ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پیسے دیے. لیکن بہت ساری اور بھی ان کے جو پیغامات تھے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے کہ معاملات کو کیسے لے کے چلیں، ان چیزوں پر ہم نے ذرائع کے مطابق کوئی زیادہ عمل درآمد نہیں کیا. لیکن بہرحال انور عباس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ صرف 5-6 گھنٹے ہمارے لیے اور 2-3 دن انڈیا کے لیے. وہ ہمارا فارن آفس اور ہمارے جو یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور جی آئل ریفائنری پر بات ہوگی، اس پر بھی بات ہوگی، اس پر بھی بات ہوگی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہی ول بی اسپینڈنگ اونلی اے فیو آورز، اور اس کا بھی ابھی انور عباس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کنفرمیشن ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ مارا ماری ہے، بحران ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل، اور اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل اور بڑھ سکتا ہے 10-15 روپے پر لیٹر. ایک انریسٹ ہے اس لحاظ سے مہنگائی کے حوالے سے، اور بظاہر ہمیں نگران حکومت جو ہے اس میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کے بارے میں یہ ایک متھ تھی، ایک ان کے بارے میں ان کی ایک ریپیوٹ تھی کہ جب وہ موجود تھی تو پھر اس وقت ڈالر کی پرائس میں اتنا فرق نہیں آتا تھا روپے کا اور ڈالر کا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ بھی کام نہیں کر کے دے رہا. مہنگائی یعنی آپ دیکھیں، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ چینی جو ہے وہ 180 روپے کلو پہ ملے گی، آٹا اور چینی. اب بھاؤ دیکھ لیں آپ ان کا، اور پھر اس کے بعد پیٹرول، ڈالر دیکھ رہے ہیں کہاں پر چلا گیا. تو بہت ہی ایک بری صورتحال ہے، بے روزگاری، مہنگائی، بہت ہی ایک افسوس کن صورتحال ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.